آج ہم خدا کے کلام کو کھولیں گے اور اپنی اصلاح کے لیے خدا کے کلام میں سے جو حوالہ دیکھیں گے میرے ساتھ مل کر نکالیے گا۔ مقدس مرکز کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 2 باب پہلی آیت سے لے کر 12ویں آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ سو میرے عزیزو، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح حل مشکلات، ناممکنات کا خدا کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں اور لا تبدیل ہے۔ وہ بنی نوع انسان کو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے اس زمین پر آیا۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، کیا چور نہیں آتا چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے، لیکن میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت سے پائے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں یہ فرمایا کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو یہ اعلانیہ اقرار کیا اور کہا کہ خدا کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں۔ یسوع مسیح نے کہا، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ اور پھر ہم اس بات کا پریکٹیکل دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح شہر شہر اور گاؤں گاؤں میں جا کر لوگوں کو خدا کے کلام کی تعلیم دیتا۔ اور جب خداوند یسوع مسیح لوگوں کو دکھ میں، مصیبت میں، کرب کی حالت میں دیکھتا تو خداوند کا دل رحم اور ترس سے بھر جاتا۔ کئی ایک مرتبہ خداوند نے لوگوں کو دیکھ کر اس بات کا اقرار کیا کہ یہ لوگ ان بھیڑوں کی مانند ہیں جن کا کوئی چرواہا نہ ہو۔ یہ پراگندہ بھیڑوں کی مانند ہیں جو خستہ حال ہیں۔ پھر خداوند نے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ آج بھی موجودہ صورتحال پر اگر ہم نگاہ کریں، غور سے دیکھیں تو لوگ بالکل ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے وہ بھیڑیں جن کا کوئی چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ ہیں۔ وہ خدا سے دور ہیں، گمراہی میں ہیں، بے راہی میں ہیں، ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں اور ابلیس ان کو کچلتا جا رہا ہے۔ آج بھی میرا اور آپ کا خداوند بھیڑ کو دیکھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ میرے لیے اور آپ کے لیے اس پیسج کے اندر ایک چیلنج ہے۔ خداوند نے ہمیں چنا ہے، مقرر کیا ہے، اپنے بیٹے کے لہو سے دھو کر پاک اور صاف کیا ہے تاکہ ہم کچلے ہوئوں کو آزاد کریں۔ ہم خداوند کے سال مقبول کی منادی کریں اور خدا کا وہ مشن، خدا کا وہ ویژن جو یسوع مسیح نے ہمارے سپرد کیا ہے، ہم اس کے لیے کام کریں اور اسے پایا تکمیل تک پہنچائیں۔ آج سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میں اس کام کو جو خدا نے میرے سپرد کیا ہے میں اسے کرتا ہوں یا نہیں، کر رہا ہوں یا نہیں۔ ہم ہر روز اس پلپٹ پر ہر سنڈے کے سنڈے خدا کے کلام کو سنتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، ہمیں برکت دی جاتی ہے، خدا کے لوگ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمیں کلام سے روشناس کرتے ہیں۔ کیا ہم اس مشن یا ویژن کا حصہ ہے یا نہیں؟
آج جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا، یہاں پر لکھا ہے کہ کئی دن بعد جب وہ کفر نحوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازہ کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا۔ اس واقعہ سے پیشتر خداوند یسوع مسیح انجیل کی منادی کرتے ہوئے بہت سارے علاقوں سے ہوتے ہوئے کفر نحوم میں آئے، اور کفر نحوم کے اندر مقدس پطرس رسول کی ساس کا گھر تھا، اور اس گھر کے اندر خداوند جب بھی اس شہر میں آتے تو اس گھر میں ضرور جاتے، وہاں پر کھانا کھاتے، وہاں پر رفاقت کرتے، وہاں پر لوگوں کو انجیل سناتے۔ اور ایک دفعہ جب خداوند یسوع مسیح اس گھر میں آئے تو یسوع مسیح کو پتا چلا کہ وہ خدمت گزار عورت پطرس کی ساس تب کی وجہ سے کئی دنوں سے چارپائی پر پڑی ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے پاس آتے اور جاتے اور اس کا پتہ کرتے تھے، اس کی خیر و عافیت کے لیے برکت چاہتے تھے، لیکن اسے ایسا بخار تھا کہ وہ چارپائی پر پڑی پڑی کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن خداوند یسوع مسیح دوسرے علاقوں سے ہوتے ہوئے پطرس کی ساس کے گھر میں آئے تو خداوند کو یہ پتا چلا کہ پطرس کی ساس تب کی وجہ سے بیمار ہے، چارپائی پر ہے، تو یسوع مسیح نے اسے چھوا نہیں، اسے پکڑا نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے اسے دیکھ کر اسے شفا بخشی، اسے چنگا کر دیا، اس کے تب کو ختم کر دیا، اور لکھا ہے کہ وہ فوراً اٹھی اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ آمین۔ اس سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ خداوند جب ہمیں شفا دیتا ہے، خداوند جب ہمیں برکت دیتا ہے تو ہمیں اس کی خدمت کرنی ہے۔ ہمیں اس کے نام کی گواہی دینی ہے، ہمیں اس کے نام کا پرچار کرنا ہے۔ اور پھر خداوند یہ معجزہ کرنے کے بعد وہاں سے چلے گئے اور دوسرے علاقوں میں جا کر منادی کرتے رہے، اور پھر کئی دن بعد جب وہ کفر نحوم میں پھر داخل ہوا تو لوگوں نے یہ سنا کہ وہ پطرس کی ساس جو مرنے کے قریب تھی، جو بخار کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی، جو کئی دنوں سے چارپائی پر پڑی ہوئی تھی، یسوع مسیح نے اسے چنگا کیا، یسوع مسیح نے اسے شفا بخشی۔ آج دوبارہ سے یسوع مسیح پطرس کی ساس کے گھر میں موجود ہے۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو بھیڑ لگ گئی، اتنے لوگ جمع ہو گئے کلام سننے کے لیے، شفا پانے کے لیے، یسوع مسیح کے معجزات دیکھنے کے لیے، کہ دروازے تک بھی جگہ نہ رہی۔ اور اسی شہر کے اندر، اسی علاقہ کے اندر ایک مفلوج شخص تھا، پیرالائز شخص تھا، جو کئی عرصہ سے چارپائی پر پڑا ہوا تھا، وہ چل پھر نہیں سکتا تھا۔ اور جب یسوع مسیح کفر نحوم میں پطرس کی ساس کے گھر پر تھا، بہت سارے لوگ کلام سننے کے لیے اس گھر میں موجود تھے، وہاں پر پیر رکھنے کی جگہ نہ تھی، اور اسی کے قریب ایک شخص مفلوج تھا جو چارپائی پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے 4 دوست تھے۔ کتنے دوست تھے؟ کتنے؟ 4 دوست تھے۔ ان چاروں دوستوں نے یہ بات سن رکھی تھی کہ یسوع مسیح نے مردوں کو زندہ کیا ہے، یسوع مسیح نے کوڑیوں کو پاک صاف کیا ہے، یسوع مسیح نے پطرس کی ساس کو چنگا کیا ہے، یسوع مسیح معجزات کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں اور لا تبدیل ہے۔ ان چاروں دوستوں نے اپنے اس دوست کو جو مفلوج تھا، جو چارپائی پر پڑا تھا، اس کو
یسوع مسیح کے پاس لانے کا ارادہ کیا۔ ہم اس بات کو ایک تمثیل، ایک مثال کے ذریعہ سے سیکھتے ہیں۔ ایک شخص جو چارپائی پر پڑا ہے اور وہ کئی عرصہ سے اسی چارپائی اور اسی گھر کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ ہم اس بات سے واقف ہیں، جو پیرالائز ہو جاتے ہیں، جو مفلوج ہو جاتے ہیں، ان کو سہارا دے کر ہی کہیں نہ کہیں لے کر جانا پڑتا ہے۔ تو وہ شخص جو مفلوج تھا اور چارپائی پر پڑا تھا، پہلا دوست اس کے پاس گیا اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا اور اسے تسلی دینے لگا۔ اس دوست کا نام ہے ایمان۔ اس دوست کا نام کیا ہے؟ پہلا دوست جو اس کے پاس گیا اس کا نام ہے ایمان۔ ایمان اس مفلوج شخص کے پاس ہے اور وہ شخص چارپائی پر پڑا ہوا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس کا دوسرا دوست اس کے پاس گیا اور وہ بھی اسے تسلی دینے لگا اور اسے کہتا ہے یسوع مسیح اس گھر میں آیا ہے تو چنگا ہو جائے گا۔ اور اس دوست کا نام ہے امید۔ اس دوست کا نام کیا ہے؟ ذرا زور سے، امید۔ پہلا دوست اس مفلوج کے پاس گیا، اس کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اس کے بعد دوسرا دوست اس شخص کے پاس گیا، اس کا نام کیا ہے؟ امید۔ اس کے باوجود بھی وہ شخص اسی چارپائی پر پڑا ہوا۔ پھر اس کے بعد تیسرا دوست اس کے پاس گیا، وہ کچھ پھل بھی لے گیا ہوگا ساتھ، کوئی جوس لے گیا ہوگا، اس نے تھوڑی محبت کا اظہار کیا، خوب کچہری کرتے ہوں گے۔ دو دوست پہلے بیٹھے ہوئے تھے، تیسرا دوست بھی اس کے پاس گیا۔ تیسرے دوست کا نام ہے محبت۔ آمین، ہاللیلویہ۔ آئے خدا ان کے جلال کے لیے زوردار تالیاں۔ تیسرا دوست اس کے پاس گیا، اس کا نام ہے محبت۔ اگر ہم اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ ایک مفلوج شخص ہے، ایمان بھی اس کے پاس ہے، امید بھی اس کے پاس ہے اور محبت بھی اس کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شخص مفلوج ہے اور وہ چارپائی پر پڑا ہوا ہے۔ آج موجودہ دور کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں جو پیرالائز ہیں، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ ایمان بھی ہے، یہ اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور امید بھی ہے اور یہ بات بھی کرتے ہیں کہ امید پہ دنیا قائم ہے۔ ایک دن آئے گا، خدا بہتر کرے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چارپائی پر ہیں، اس کے باوجود بھی وہ مشکل میں، مصیبت میں اور گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور پھر محبت وہ بھی بہت ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہم گئے، ایک بندے نے وہاں پر 80 دیگیں نظریں چڑھائی۔ کتنی؟ 80 دیگاں۔ دوسرے کے پاس میں گیا، انہیں میں دسے میں پیدل آیا، تو 300 سے 400 کلومیٹر کا سفر پیدل۔ 300 کلومیٹر سمجھتے ہیں یہاں سے کتنا ہوگا؟ نواب شاہ گیا کہ یہ سانگڑ کی طرف، یہاں سے اتنا سفر، یعنی یہاں سے حیدرآباد 140-45 کلومیٹر ہے، جانا دے آنا لگا لو پیدل۔ میں حیران تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم موجودہ یہاں پر صورتحال دیکھیں تو خدا کے خادموں کو اچھے لفافے دیتے ہیں لوگ، سمجھتے ہیں، اچھے کھانے کھلاتے ہیں، اچھے گفٹس دیتے ہیں،
محبت، بہت سارے اور ایسے کام، شکر گزاریاں، یعنی ایمان بھی ہے، محبت بھی ہے، ایمان، امید اور محبت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شخص چارپائی پر ہے، اور بالکل اسی طرح سے ایمان بھی ہے، امید بھی ہے، محبت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود خدا سے دوری ہے، اس کے باوجود خدا کے کلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ وہ 3 دوست اس مفلوج کے پاس ہیں، اور وہ مفلوج چارپائی پر ہے، وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ان کا چوتھا دوست آتا ہے اور وہ بیٹھتا نہیں ہے، وہ بیٹھتا نہیں ہے، وہ بیٹھتا نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ آتا ہے، ایمان کہتا ہے بیٹھ جا، ہے، امید کہتی ہے بیٹھ جا، محبت کہتی ہے بیٹھ جا، لیکن چوتھا دوست کہتا ہے نہیں، آج یسوع مسیح پطرس کی ساس کے گھر میں آیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دوست چنگا ہو جائے، یہ تندرست ہو جائے، یہ ہماری طرح چلنا پھرنا شروع کر دے۔ اور چوتھا دوست جیسے ہی آتا ہے، وہ کہتا ہے اٹھاؤ چارپائی اور اسے یسوع کے پاس لے چلے۔ آمین۔ چوتھے دوست کا نام ہے عمل۔ آمین۔ چوتھے دوست کا نام کیا ہے؟ عمل۔ جیسے ہی عمل زندگی میں آیا، وہ شخص یسوع مسیح کے پاس پہنچا دیا گیا۔ ہاللیلویہ۔ اور یسوع مسیح کے پاس آنے والے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ پوریاں ہون مراداں روح دی معمولی ہے۔ پریز دا گاڈ۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح زندہ ہے اور وہ زندگی بخشتا ہے۔ یسوع مسیح قدرت سے بھرا ہے، وہ جلال سے ملبس ہے، اس کے کام حیرت انگیز ہیں، اس کی راہیں راست اور درست ہیں۔ وہ ازلی اور ابدی خداوند ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ 7 مہروں کو کھولنے والا ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ یسوع مسیح کے پاس لایا گیا، اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو اتنا رش ہے، یہاں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، اس مفلوج کو جو ہمارا دوست ہے چارپائی سمیت کیسے اندر لے جائیں گے؟ انہوں نے منصوبہ بنایا۔ ہاللیلویہ۔ انہوں نے پلان کیا، اور پطرس سے اشارتاً اجازت لی ہوگی کہ ہمیں اجازت دے کہ جہاں پر یسوع مسیح بیٹھا ہے ہم وہاں سے چھت کو کھولیں اور اپنے دوست کو نیچے لٹکا دیں۔ کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے، یہ ایویں ہی بس کتنی محنت کی ہوگی، کیا کیا؟ پہلے اجازت لی ہوگی نا، پھر رسے کا انتظام کیتا ہے نا، پھر چھت کو کھولنا ہوگا۔ یہ محنت ہے نا، ٹیم ورک ہے، پلاننگ ہے۔ اس دور سے جو چارپائی پر پڑا ہے، محبت ہے، انہوں نے اس مفلوج کو جو چارپائی پر تھا اس چھت کو کھول کر نیچے لٹکا دیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ان کے ایمان کو دیکھ کر، ان کے ایمان کو جو اسے اٹھا کر لائے تھے، اس مفلوج کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے کہا، یسوع مسیح اس مفلوج کو دیکھ رہا ہے، اور وہ مفلوج شخص اپنے دوستوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ یسوع مسیح اس مفلوج کا دھیان اپنی طرف لگانے کے لیے اس مفلوج سے کہتا ہے، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ وہ سوچتا ہوگا میں تھے شفا لین آیا ہے نا، سوچتا تو ہوگا، کیا خیال ہے باجی؟ سوچتا ہوگا نا کہ میں تھے کی لین آیا، شفا لین آیا، یسوع مسیح نے نجات دے دیا ہے نا۔
کئی مرتبہ ہم بھی ایسا سوچتے ہیں، لو جی میں آئی ہوں مسلیاں دی دعا دی تے باجی اتنے کلام سنان دی، ہے نا؟ کئی دفعہ ہم سوچتے ہوں گے میرے پیٹ سے درد دے سر درد کی گولی دے دے، ہے نا؟ کئی مرتبہ ہمارے دل میں بھی ایسے خیال آتے ہیں۔ یسوع مسیح چونکہ اس شخص سے پیار کرتا تھا، یسوع مسیح نے اس بات کا اقرار کیا، اعلان کیا تھا کہ میں کچلے ہوں کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا میں خداوند کے سالے مقبول کی منادی کرنے آیا ہوں کہ آسمان کی بادشاہی تمہارے درمیان میں ہے۔ یسوع مسیح نے اس کی روح کو پہلے شفا بخشی۔ یسوع مسیح ہمیں جسمانی طور پر شفا دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں جسمانی طور پر بحال کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں صحت یاب کرنا چاہتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ ہماری روح کو نجات دینا چاہتا ہے۔ اور پھر جب یسوع مسیح نے اس سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، پہلے تو اس نے یسوع مسیح کے تعلق سے سوچا گا، پھر اپنے دوست کا اشارہ کیا ہے نا، کی گل ہے میں تو انڈیا دے پہ۔ پھر جو نیچے فقیر اور فریسی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ تو ویسے ہی مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کر باہر چلے گئے ہوں گے، ہے نا؟ جب اوپر سے چھت کھولی مٹی گری ہوگی یا کوئی ایسا سسٹم، وہ کچھ اٹھ کر باہر جانا شروع ہو گیا، چارپائی نیچے زمین پر رکھ دی گئی، اور پھر وہ جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے ان سے یسوع مسیح نے کہا تم اپنے دلوں میں یہ کیوں سوچتے ہو، تم اپنے دلوں میں یہ کیوں سوچتے ہو کہ یہ اس سے کہتا ہے کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہو۔ یسوع مسیح نے کہا تم یہ دلوں میں کیوں سوچتے ہو؟ انہوں نے کہا خدا کے سوا کسی کو گناہ معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے پھر ان کو دیکھتے ہوئے اس مخلوق سے کہا کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے ان سے کہا آسان کیا ہے یہ کہنا کہ اٹھ یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ سو کلام میں لکھا ہے کہ وہ شخص اپنی چارپائی اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ ہاللیلویا۔ سو آج میرا اور آپ کا خداوند جو ہم سے پیار کرتا ہے، یاد رکھیں وہ ہمیں جسمانی طور پر بھی برکت دینا چاہتا ہے، شفا دینا چاہتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ ہماری روحوں کو نجات دینا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح کا اصل مقصد اس دنیا میں آنے کا یہ تھا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو کر خدا کے تخت کے سامنے اس کی حمد اور اس کی پرستش کرنے والے بنیں، اور ہم بادشاہی کے وارث تب ہی ہوں گے جب ہم نجات پائیں گے۔ آمین۔ تو آج خداوند چاہتا ہے ہم شفا پائیں، آج خداوند چاہتا ہے ہم بے روزگاری کی لعنت سے، نشے جیسی لعنت سے، اور جتنی بھی ابلیس کی لعنتیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان سے رہائی پائیں۔ اس سے پہلے خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہماری روحیں نجات پائیں۔ آمین۔ میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یاد رکھیں کہ یہ مسیحی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ جو بھی مسیحی ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہے، اور شاگرد کا چال چلن، شاگرد کی لائف اس طرح سے ہونی چاہیے کہ اس میں سے مسیح نظر آئے۔ میں اب یہ بات ہر جگہ پر کرتا ہوں کہ منادی کرنا صرف پاسٹرز کا کام نہیں ہے، خدام کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر اس مسیحی کا کام ہے جو مسیح پر ایمان لایا ہے۔ بے دینی، بے راہ روی، نفسا نفسی، افراتفری زور پکڑتی جا رہی ہے۔
اب میرا اور آپ کا یہ کام ہے، یہ فرض ہے کہ ہم انجیل کی منادی کریں، ہم مسیحی قوم کو مضبوط کریں۔ پچھلے دنوں میں جڑاوالا کا واقعہ، اس سے پہلے اور بہت سارے ایسے واقعات، اس کے بعد بہت ساری ایسی سچویشنز، ہم سب ان باتوں سے واقف ہیں، لیکن میں چند باتیں آپ تک یہ پہنچانا چاہوں گا کہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں مسیح کا انکار کر رہے ہیں۔ ہماری جو کریم ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو قائل کیا جا رہا ہے، لالچ دیا جا رہا ہے، مختلف طریقوں کے ساتھ مسیح سے دور کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ میں اس علاقے کی بات نہیں کر رہا، اب میں آج اس علاقے میں بھی داخل ہوا، مجھے جو رپورٹس ملی، بہت ساری ایسی باتیں، یہ ہر جگہ پر اس سے زیادہ صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم سٹینڈ لیں۔ وہ مفلوج جو چارپائی پر پڑا تھا، ایمان بھی تھا، امید بھی تھی، محبت بھی تھا، لیکن پریکٹیکل لائف نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ وہاں پر تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ خدا سے دور زندگی گزار رہے ہیں اور وہ روحانی طور پر مفلوج ہیں۔ ان کو کسی ایسے دوست کی ضرورت ہے جو ان کی زندگی میں جائے اور ان کو مسیح تک لے کر آئے۔ تو یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اس کام کو سر انجام دیں۔ آمین۔ میں 3 باتیں آپ تک پہنچانا چاہوں گا جو روحانی زندگی کے جوہر ہیں، جو روحانی زندگی کے جوہر ہیں۔ یہ الفاظ مارٹن لوتھر نے کہے۔ پہلا الفاظ ہے اوراتیو۔ پہلا الفاظ کیا ہے؟ میرے ساتھ مل کر بولیں، اوراتیو۔ اس کا مطلب ہے ایک دعائیہ زندگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دعائیہ زندگی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ آپ کتنے بھی مصروف کیوں نہ ہو، آپ کی زندگی کتنی بھی الجھی ہوئی کیوں نہ ہو، آپ ہر روز رک کر خدا کے سامنے خاموشی سے وقت گزاریں۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کو پورے دل اور اپنی پوری جان سے ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہنے کی توفیق ملتی ہے۔ آمین۔ سو پہلا الفاظ کیا ہے؟ اوراتیو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دعائیہ زندگی۔ کیسی دعائیہ زندگی؟ آج کام بہت زیادہ ہے، آج بچیاں نے بہت تنگ کیتا ہے، آج مشین لگانی ہے نا، آج ڈیوٹی دے بہت تھک گئے ہیں، آج اس پارٹی دے جانا ہے، آج دوبارہ اینڈ ہونے۔ ایسی دعائیہ زندگی نو۔ کتنی بھی الجھنے کیوں نہ ہو، کتنے بھی آپ مصروف کیوں نہ ہو، ان سب کو بریک کر کے خدا کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا۔ سو دوسرا الفاظ ہے میڈیٹیٹیو۔ میرے ساتھ مل کر بولیں، میڈیٹیٹیو۔ اس کا مطلب ہے خدا کے کلام پر کان لگانا، خدا کے کلام پر دھیان لگانا۔ کلام میں لکھا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا۔ اگر بھلائی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامل، قائم اور مضبوط ہو کر خداوند کا کام کریں، تو پھر آپ کو خدا کے کلام پر دھیان لگانا ہوگا۔ خدا نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو بخشی ہے، اور کلام میں زبور 1 میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں۔ آگے بہت سارے ایسے مبارک بادی کے الفاظ لکھے ہیں
میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. دیکھا ہے دن اور رات اس کا دھیان کہاں پر رہتا ہے؟ خدا کے کلام پر، شریعت پر، خدا کے منہ کی باتوں پر. تو ضرورت ہے کہ اگر ہم خداوند میں بڑھنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ کر فتح سے بڑھ کر غلبہ پانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اس عمل کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا. اور یہ روحانیت کا، زندہ روحانیت کا دوسرا عنصر ہے. پہلا دعائیہ زندگی، اور پھر تیسرا کلام پر دھیان لگانا. آگے دیکھیں تو تیسرا جو الفاظ ہے یہ ہے ٹینٹاٹیو. تیسرے الفاظ کیا ہے؟ ٹینٹاٹیو. اس کا مطلب ہے آزمائش. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ مسیحت پھولوں کی سیج نہیں ہے. مسیح خداوند اس زمین پر آئے، وہ آزمائے گئے اور انہوں نے فتح سے بڑھ کر غلبہ پایا. میں اور آپ بھی مسیحی ہوتے ہوئے بہت ساری آزمائشوں میں پھنس جاتے ہیں. لیکن ہم اگر آزمائش پر غلبہ پانا چاہتے ہیں تو ہمیں جو پہلے دو روحانی اصول ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے. جب آپ دعا اور غور و خوض کے وسیلہ سے مسیح تک رسائی کرتے ہیں تو اس سے کلام حاصل ہوتا ہے. اور لازمی ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں اور کلام پڑھتے ہیں تو آپ ایک روحانی جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں. آپ آزمائشیں آپ پر آتی ہیں، لیکن خداوند ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشتا ہے. یاد رکھیں جس کسی کو خدا کے کلام کی منادی کی بلاہٹ ملی ہے اسے اپنی پوری شخصیت کے ساتھ منادی کرنے کی بلاہٹ ملی ہے. میں ایک بک پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ شاگرد انطاکیہ میں پہلی بار مسیحی کہلائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاگرد مسیح کی طرح اپنی زندگی گزارتے تھے. لوگ ان کے چال چلن کو دیکھ کر ان کو یہ کہتے تھے کہ یہ مسیحی ہیں. تو آج جب ہم مسیح کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کے کلام کو دوسروں تک پہنچائیں. اور یہ بات اور عمل کا معاملہ ہے. یہ بات اور چوتھے دوست والا معاملہ ہے. کیڑا؟ عمل والا. چوتھے دوست والا معاملہ. سال خالی ایمان تے گل نہیں چلے گی. ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں، وہ کانپتے اور تھر تھراتے ہیں. خالی ایمان خدا کو پسند نہیں ہے، مردہ ایمان. امید تے بھی گل نہیں بنی. ہاں ہمیں امید ہے خداوند آئے گا، ہمیں ساتھ لے کر جائے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. یہ بات عمل کی ہے. نہ صرف اتوار کے روز، نہ صرف سب بولیں، نہ صرف اتوار کے روز، باجی سب بولیں گے، نہ صرف اتوار کے روز بلکہ پیر نہیں، روز روز پیر میں پھر سے ریپیٹ کروں گا. پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار. یعنی سال کے کتنے دن؟ ہفتے کے 7 دن، سال کے 365 دن. یہ بات اس عمل کی ہے. یاد رکھیں منادی ایک ذمہ داری ہے.
یسوع مسیح جب آسمان پر گئے انہوں نے یہ حکم دیا کہ پس تم جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ آج خداوند نے ہمیں استاد بنایا ہے، استاد بنایا ہے۔ کلام میں لکھا ہے وقت کے حساب سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے، لیکن افسوس یہ کہ اب بھی تم کیڑے بچے ہو، شیر خوار۔ تو ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں۔ آئیں ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور زندہ خدا کی حضور اسے پکارنا شروع کریں۔